اب دنیا کے اندر یسوع کے جانے کے بعد دنیا میں پاک روح کے ذریعہ سے کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر معجزات ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، کس کی پاور سے ہوتے ہیں؟ روح القدس کی۔ یہاں پر ابلیس جو ہے ہماری شخصیت کو دیکھ کر ہم پر حملہ نہیں کرتا کہ یہ جی بڑا کوئی پاورفل ہے تو میں اس پر حملہ نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری روح کو دیکھتا ہے، جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے پھر وہ ہم پر حملہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع کے جلالی پر فضل نام میں آپ تمام عزیزوں کو سلام۔ ہاللویہ کا نعرہ جو ہے وہ بلند کریں گے ہم، ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ آئیں خدا باپ بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آج کے دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم اس کی تعظیم، اس کی عزت، اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر پورا کر سکیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی ستائش کریں اور اس کے نام کو جلال جو ہے وہ دیں۔ تو آج ہم جو ہے روح القدس کے تعلق سے جو ہے پاک روح کے تعلق سے سیکھیں گے کہ پاک روح کس طرح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، پاک روح کا سٹیٹس کیا ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی میں پاک روح کی نعمتوں کو، پھلوں کو، قوت کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال، نیا عہد نامہ اور رسولوں کے اعمال، اور اس کی جو ہے ہم آیت نمبر 8 جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں یوں رقم ہے لکھا ہے، جی پہلا چیپٹر ہے اور اس کی 8 ورس ہے، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین آمین۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، اور یہ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے 40 ڈیز کے بعد، ایسٹر کے بعد کتنے دنوں کے بعد یسوع مسیح آسمان پر صعود کر گئے؟ 40 دن کے بعد۔ تو یہ اب خدا کے لوگ جو شاگرد ہیں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان باتوں کو آپس میں ریمائنڈ کیا، ٹھیک ہے، جو یسوع مسیح نے ان سے کہی تھی۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پاؤ گے، تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ یہ یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یعنی یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم کیا کرنا، ابھی میں آسمان پر جا رہا ہوں، لیکن کیا کرنا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم کہیں بھی باہر نہ نکلنا، اور جب تمہیں روح القدس مل جائے گا تو کیا ہوگا کہ تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے۔ تو میرے عزیزو، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ یاد رکھے کہ تینوں ایک ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ایک ہیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک ہے۔ آج ہم روح القدس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو روح القدس کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ جیسا خدا باپ کا ہے، جیسا خدا بیٹے کا ہے، ویسا ہی روح القدس کا بھی ہے۔ یہ خدا کے 3 اقنوم ہیں۔ کیا ہیں یہ 3 اقنوم؟ یعنی خدا، پھر بیٹا، اور پھر کیا؟ روح القدس۔ اب یہ تینوں 3 in 1 ہیں، 1 in 3 اور 3 in 1۔ بولے میرے ساتھ، 1 in
3 اور 3 in 1، یعنی تینوں کی جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو سٹیٹس ہے، جو پاور ہے، سب کچھ ایک جیسا ہی ہے۔ خدا اور پھر بیٹا، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ دلاسا دیا کہ میں تمہیں کیا کروں گا، یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ کیا ہوگا کہ جب میں جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمہیں کیا ملے گا، روح القدس۔ تو وہ کیا کرے گا، تمہیں کیا دے گا، قوت، تم قوت پاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا کہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یعنی یسوع مسیح نے جو نجات کا کام کیا تھا، اپنا خون بہایا تھا، صلیب پر جان دی تھی، ان سب باتوں کی کیا کرو گے، گواہی دو گے دنیا بھر کے اندر، اور یہ دنیا کو بتاؤ گے کہ تمہارے لیے نجات کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے یسوع مسیح کی بدولت۔ تو روح القدس جب ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک حوالہ جو ہے وہ یہیں پر آگے اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حنانیہ اور سفیرہ کے تعلق سے، یہ 5واں باب ہے، اور اگر بغور اسے ہم سٹڈی کریں تو جب انہوں نے زمین کو سیل کیا اور انہوں نے پیسے میں گڑبڑ کی اور پیسے کو چھپایا تو وہ دونوں مر گئے۔ تو خدا کے بندہ پطرس نے یہاں پر ایک بات ان سے کہی، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھ لیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں شروع سے پڑھ لیتے ہیں، یہ واقعہ پورا جو ہے وہ ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا، صرف ایک حصہ، باقی خود انہوں نے رکھ لیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ کس سے بولا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولا۔ یعنی روح القدس سے جھوٹ بولنا مراد خدا سے جھوٹ بولنا۔ اور یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم جو ہے وہ نکل گیا، اور سب سننے والوں پر کیا ہوا، بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ سو روح القدس سے جھوٹ بولنا مراد کیا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولنا۔ تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کیا ہے، تینوں ایک ہی ہیں، ان کی پاور، کوالٹیز، خصوصیات، ہر ایک چیز جو ہے ایکول ہے۔ تو اب دنیا کے اندر یسوع کے جانے کے بعد دنیا میں پاک روح کے ذریعہ سے کیا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر معجزات ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، کس کی پاور سے ہوتے ہیں؟ روح القدس کی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب روح القدس تمہیں ملے گا تو کیا تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ اب کیوں خدا ہم سے روبرو بات کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جب پہلے ادوار میں خدا روبرو انسانوں سے بات کرتا آتا تو فزیکلی یہ جو ہماری آنکھیں ہیں خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اور خدا گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں اگر پرانا عہد نامہ تو نوح کے دور میں جب خدا نے دیکھا، کیونکہ خدا خود کلام کرتا تھا اپنی ذات سے، تو کیا ہوتا، خدا نے وہاں پر طوفان کو برپا کیا اور ساری دنیا کو کیا کیا؟ مار ڈالا، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ گناہ سے نفرت۔ تو پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے خدا نے کیا کیا ہے؟ پردہ پوشی کر لی ہے، کیونکہ کوئی خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ نے دیکھنے کی خواہش کی تو وہ نہ دیکھ سکا،
اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چندے آ گئیں کافی دن تک، اور اس کا چہرہ جو تھا وہ بہت روشن ہو گیا خدا کے نور سے. اس نے پیچھے سے جاتے ہوئے خدا کو دیکھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں چندے آ گئیں. یہ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اگر کوئی اصرار بھی کرے، کوشش بھی کرے، تو خدا اسے نہیں ملے گا اپنی اصل جو اس کی امیج ہے. ہاں لیکن خدا یسوع کے روپ میں دنیا میں آیا، بیٹے کی صورت میں، اور روح القدس کی صورت میں ہم سے ملتا ہے، ہمارے اندر آ جاتا ہے روح القدس کے تعلق سے. تو خدا نے پھر جہالت کے وقتوں سے پردہ پوشی کر لی. اور عبرانیوں کا ہم پہلا باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ ہمارے جو باپ دادا ہیں ان سے حصہ بہ حصہ نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا، لیکن اخیر دور میں کس کے ذریعہ سے کلام کیا؟ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے. اور یسوع نے دنیا میں آ کر جو ہے وہ رحم کیا اور معاف کیا، کیونکہ وہ بیٹے کی صورت میں آیا. اور خدا ایکچول میں تو رحم و ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے. لیکن گناہ کو خدا جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو پھر وہ یسوع کے روپ میں، یعنی جسم لے کے، جسم اختیار کر کے جو ہے وہ دنیا میں آیا. تو کچھ لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سننے والے عزیز بھی. دنیا میں جب یسوع مسیح آیا تو وہ ایکچول میں تو خدا ہی کا روپ تھا، لیکن وہ بیٹے کی صورت بن کر دنیا میں آیا. اس کے تعلق سے بھی ہم ایک آیت جو ہے وہ سیکھتے ہیں. خود بھی یسوع کہتا رہا اپنے آپ کو کہ ابن آدم. کیا؟ ابن آدم. اور جب یہ روح القدس نازل ہوا 40 ڈیز کے بعد، عید پینتیکوس کو، جب پطرس اور 120 لوگوں کی جماعت نے روح القدس کو ریسیو کیا، آگ کی شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانوں کو ریسیو کیا. یہ اعمال ہی کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایک آیت بڑی باغور جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اور یہاں پر لکھا ہے اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت میں، روح القدس ملنے کے بعد، اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا. کیا تھا؟ ایک شخص تھا. شخص کسے کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی کو. تو جب دنیا میں یسوع مسیح آیا تو وہ ایک آدمی کی صورت اختیار کر کے آیا. اور پھر یہاں پر ہم فلپیوں کے دیکھیں نا دوسرے باب کو، تو یہاں پر بھی لکھا ہے، پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا. پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل ہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو. تو فرقے اور بیجا فخر جو ہے کا باعث، بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسے کہ وہ انسان بن کر آیا تھا. اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا. کیا تھا؟ خدا کی صورت. امیج اس کی جو تھی وہ خدا کی سی تھی، لیکن وہ بن کر کیا دنیا میں آیا ہے؟ انسان. کیا بن کر دنیا میں آیا ہے؟ انسان. اگر وہ خدا ہی رہتا، خدا تو پھر آسمان سے ہی کام کرتا نا. انسان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. خدا کو کیوں پھر بیٹے کی صورت اختیار کرنی پڑی؟ اگر خدا نے ہی کام کرنا تھا تو وہ آسمان سے بھی سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ خون کا بہایا جانا گناہوں کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ضروری تھا، اس لیے پھر خدا خود انسان بن کر آ گیا. وہ دنیا میں رہ کر خدا نہیں تھا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ تثلیث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. خدا باپ اور بیٹا ہیں ایکول، لیکن خدا آسمان پر، پھر وہ دنیا میں آیا کس کی صورت میں؟ بیٹے کی صورت میں. اور اب جب بیٹا آسمان پر چلا گیا ہے تو
کون کام کر رہا ہے؟ روح القدس. روح القدس. تو ان چیزوں کو ہیں تو یہ مکاشفاتی بھید ہیں، لیکن ان کو ڈیپلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ ہم تب سکتے ہیں جب خدا ہمارے ذہن کو کھولتا ہے. اور یسوع نے شاگردوں کے ذہنوں کو کیا کیا؟ کھولا، تاکہ وہ کلام مقدس کو سمجھیں. اب جیسے پطرس نے پہلی سپیچ کی روح القدس ملنے کے بعد، تو اس نے کیا کہا؟ یسوع مسیح کیا تھا؟ ایک شخص تھا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اس نے اگرچہ، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی انسانوں جیسا بن گیا. خدا کو موت نہیں آ سکتی. خدا کو موت آ سکتی ہے؟ نہیں نہ آ سکتی. تو دنیا میں خدا آیا، لیکن کس روپ میں آیا؟ بیٹے کی روپ، بیٹے کی شکل میں انسان بن کر، مجسم کلام ہو کر آیا دنیا میں. اسی وجہ سے اسے لوگوں نے مار ڈالا، کیونکہ وہ شخص بن کر آیا تھا، آدمی انسان بن کر آیا تھا. اگر خدا ہوتا تو خدا کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کی جو امیج ہے اپنی ذات میں، اس کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو وہ کیا بن کر آیا دنیا میں؟ انسان، تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے نجات کے کام کو کرے. اور جب سارا کچھ اس نے کر دیا تو پھر اپنا روح القدس ہمیں دیا. اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں پر ہم پہلے باب میں لکھا ہے، پھر سے وہیں پر آؤں گا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. یہ ہم سب کے لیے ہے. روح القدس کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے. وہ ہم سب کے اندر آ جاتا ہے روح القدس. لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کے معیار کے مطابق ڈال لیتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا کو دل سے قبول کرتے ہیں شخصی طور پر یسوع کو، تو وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. جب یہ 120 کی جماعت 40 ڈیز کے بعد یسوع آسمان پر چلا گیا، 40 ڈیز کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ بالا خانہ میں اکٹھے ہو گئے. پہلا دوسرا چیپٹر آپ پڑھیں اعمال کا، تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے لگے، یک دل ہو کر، ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر دعا انہوں نے کرنا شروع کی. اور پھر کیا ہوا؟ روح القدس ان پر نازل ہوا، آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں، اور یہ جو ہیں ان کو ملی، تو پھر ان کے اندر دلیری آ گئی. اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قوت ملتی ہے. آپ کو پطرس رسول کی زندگی کا پتہ ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ کیا کرے گا تو؟ 3 دفعہ مرغ کی اذان دینے سے پہلے 3 دفعہ کیا کرے گا؟ میرا انکار کرے گا. تب اس نے دلیری نہیں کی، تب وہ دلیر نہیں بنا، لیکن وہاں پر کیا ہو گیا؟ وہ ڈر گیا. لیکن جب روح القدس سے ملا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کو، جب آپ اگلا پیج فولڈ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے، اپنی آواز بندہ کب بلند کرتا ہے؟ جب اس کے اندر دلیری ہوتی ہے. بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. اب اس کے اندر دلیری آ گئی ہے. اب اس کے اندر خدا کا کلام پورا ہو گیا ہے. جب روح القدس ملا ہے، قوت مل گئی ہے، تو دلیری سے کہتا ہے میری باتیں سنو. اسی یروشلم میں یسوع کا انکار کر رہا ہے، لیکن 40 ڈیز کے بعد کیا کر رہا ہے؟ دلیری سے کلام سنانا شروع کر دیا ہے. اور 3000 لوگ جب پہلی سپیچ کی، پہلا میسج اس نے دیا، تو کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کر لیا؟ 3000. کتنے؟ 3000. 3000 لوگوں نے پہلی سپیچ میں. اور یہی وہ کلام پورا ہوا. جب ہم بار بار اس آیت کو کوٹ کروں گا میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. روح القدس ہمیں جب مل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قوت پاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں. پہلے جیسی حرکات ہماری زندگی میں نہیں رہتی، پہلے جیسی باتیں ہماری زندگی میں نہیں رہتی، بل کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اندر آ جاتا ہے، یسوع ہمارے اندر آ جاتا ہے. ہم بظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں سکتے. یسوع بھی
اب چونکہ روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم بظاہر اپنی ان آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے جو ہے وہ یسوع کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم روحانی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے فیل کر سکتے ہیں۔ اب ہماری زندگیوں کو کون بدلتا ہے؟ روح القدس، یسوع بدلتا ہے۔ ہمیں نجات کون دیتا ہے؟ یسوع دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں سے معافی کون دیتا ہے؟ یسوع دیتا ہے۔ لیکن صورت کیا کون سی میں؟ روح القدس کی صورت۔ کون سی صورت؟ روح القدس کی صورت میں۔ تو اب یہاں پر سٹیز کے نام لکھے ہیں، شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ تو یہاں پر جب کلام سنایا گیا ہے تو کس سٹی میں؟ یہاں پر شہر اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں۔ سب سے پہلی سپیچ یروشلم میں، جس سٹی کا نام یسوع نے انہیں دیا تھا، خدا کا کلام پورا ہونا شروع ہوا اور 3000 لوگوں نے پہلی سپیچ جب اس نے دی، پہلی دفعہ کلام سنایا تو 3000 لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع کو قبول کر لیا، توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کیا۔ تو روح القدس انہیں ملنا شروع ہوا، پہلے 120، پھر 3000، پھر آج دنیا بھر کے اندر خدا کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے، خدا کی مفوق الفطرت قدرت کے وسیلہ سے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ مردے میں نہیں زندہ کر سکتا، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کسی کے گناہ کوئی کسی کے پاس اختیار ہے کہ معاف کرے؟ نہیں ہے۔ لیکن کس کے وسیلہ سے کام ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر؟ روح القدس کے وسیلہ سے۔ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، ڈیلیورنس کا کام ہوتا ہے، بدروہوں سے لوگ نجات پاتے ہیں، لائف چینجنگ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ تو کس کی وجہ سے؟ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے، سپر نیچرل پاور کی قدرت کے وسیلہ سے۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ یسوع چلا گیا ہے آسمان پر، لیکن آج روح القدس کی صورت میں وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب دیکھیں یسوع نے ایک اور بات کہی کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کو لینے کے لیے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ تو یسوع یہاں پر ہے؟ آمین۔ بولیں آپ۔ ہاں جی، ہے ہمارا ایمان، ہے وہ یہاں پر، لیکن کس صورت میں؟ روح القدس کی صورت میں، پاک روح کی صورت میں وہ یہاں پر موجود ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہے، ہوا کو دیکھ نہیں رہے ہم لیکن ہے وہ۔ ہم ہوا کی وجہ سے زندہ ہیں، آکسیجن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی صورت میں یسوع روح کی صورت میں یہاں پر کیا ہے موجود ہے۔ اور جب ہم اس کے طلبگار ہوتے ہیں، جب اس کو ہم اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ میں دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں، جو کہ اس دروازے کو کھولتا ہے اس کے ساتھ یسوع مسیح آ کر کھانا کھاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ روح القدس کو ہم لے کیسے سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ صفات تو میں نے بتائی ہیں، لیکن لے کیسے سکتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ سٹیٹس تینوں جو پرسنالٹیز ہیں، تینوں کنوم ہیں، ایک ہی ہے، خدا، باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہیں۔ تو اب ہم اس کو لے کیسے سکتے ہیں اپنی زندگی میں روح القدس کو؟ تو وہ یہ آیت میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں پادری صاحب۔ جی کون سی؟ یہ ہاں جی، دوسرے باب کی 28ویں آیت۔ ساری ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ساری ان باتوں کو پڑھ نہیں پاؤں گا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور میسیج لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ ضرور اعمال پہلا، دوسرا، تیسرا، بلکہ اعمال کی پوری کتاب کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آئے، اور جیسے یسوع مسیح نے کام کیا، رسولوں نے کام کیا، ہماری زندگی سے بھی کام ہوں، تو پھر آپ ضرور اعمال کی کتاب جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کا دوسرا باب اور 28ویں آیت۔ پہلے تو میں نے روح القدس کی پاورز، کوالٹیز اور جو ہے صفات، خصوصیات آپ کو بتائی ہیں، لیکن روح القدس ہم اپنی زندگی میں لے کیسے سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم یہ آیت پڑھیں گے۔ 28ویں آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے دوسرے باب کی، دوسرے کی 28 میں۔ ہاں جی، اعمال کی کتاب دوسرا چیپٹر 28۔ انہیں مجھے زندگی کی راہیں بتائی۔ یار پطرس نے اس سے کہا
تو یہ تو 28 تو یہاں سے شروع ہوتی ہے 28 ہے یا 38 ہے؟ 38 ہو گیا سوری 38 نہیں نا بولے. ہاں جی 38. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. سنے ساتھ ساتھ. پطرس نے ان سے کہا, سلولی پڑھے, میں پھر جی بولتا جاؤں گا, مجھے آسانی ہوگی. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. کیا لکھا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا. یہ پطرس کا جو میسج ہے وہ جاری ہے, اور آلموسٹ اس کے مڈ میں, یہ اینڈ سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. کیا کرے؟ اگر روح القدس اپنی زندگی میں ہم چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا دوران میسج, یہاں شروع میں بھی میں نے بتایا ہے, تو یہاں پہ یہ مڈ ہے اس کے میسج کا, پیک پر وہ بات کر رہا ہے. اور سناتے سناتے کیا کہتا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو, یعنی اپنی جو پہلی زندگی ہے, گناہ ہیں, ان کو چھوڑو. جیسے نیکودیمس یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں کیسے نجات پاؤں, تو یسوع نے اس سے کہا کہ ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. تو پیدا ہونے کے لیے توبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے, اور وہ ہم نے کرنی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرے؟ بپتسمہ لے. بپتسمہ لے. بپتسمہ کیا ہوتا ہے ایکچولی میں؟ استباغ, اور اس کو پنجابی میں ہم ڈبکی بھی کہتے ہیں یا ڈبونا بھی کہتے ہیں, اور غوطہ بھی کہتے ہیں. مقصد یہ کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑے ہیں اور نئی انسانیت میں ہم چلنا شروع کر رہے ہیں. اور اس کی مشابت جو ہے وہ یسوع, جیسے یسوع مر گیا اور دفن ہوا اور زندہ ہو گیا, ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. یہ ایکول ہے, یسوع کی موت کے بالکل ایکول بات بن جاتی ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں. یہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہم بپتسمہ لینے سے کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی موت کی مشابت کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو روح القدس پھر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں, اپنی پرانی انسانیت کو, گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اب ایک اور بات ہے, یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. چند دن پہلے ایکسپیرینس ہمارا ہوا ایک بندے سے, اور جب ہم اس کو بپتسمے کی منادی کر رہے تھے تو ان سے ہم نے کہا, بزرگ تھے, تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بپتسمہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بپتسمہ کیوں لوں جب کہ میں پہلے ہی اچھے کام کر رہا ہوں, نیکی کر رہا ہوں, سخاوت کر رہا ہوں, چندے دے رہا ہوں, چرچ جا رہا ہوں, غریبوں کو سارا کچھ کھانا وغیرہ بھی دیتا ہوں, ہر ایک چیز کر رہا ہوں, تو میں کیوں بپتسمہ لوں؟ تو ہم بھی کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئے, لیکن خدا کے روح القدس نے ہمیں بتایا اور ہم نے اس کو جواب دیا. اور جواب یہ تھا کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے ہم پر فرض ہیں, خدا کے احکامات ہیں, حکم ہیں, ان کو ہم نے ضرور ماننا ہے, یعنی راست بازی کے کام. اب یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ تو مین گناہ سے مبرہ تھا, پاک تھا, اس کو تو نہ بھی لیتے تو کوئی ضرورت. لیکن کیا تھا, یسوع مسیح نے کہا کہ اسی طرح ہم نے ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. اور اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ہم نکالیں گے متی کی انجیل, متی کی انجیل نکالیں گے ذرا, اور اس کا 28 باب اور اس کی 17ویں آیت یعنی 17 آیت یہاں پر لکھا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ, اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. شاگردوں کو کہا جا رہا ہے, اور آگے لکھا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اب کسی بھی, پھر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی انسان کی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی, ضروری نہیں ہو سکتی. کسی مشن کی یا کسی بادشاہ کی, کسی بھائی کی, کسی بہن کی, سب سے ضروری بات کس کی ہے؟ کلام کی. کلام کو ہم نے پورا کرنا ہے. کسی کی بات پر لگ کر ہم نے جو ہے خدا کے حکموں کی حکم عدولی نہیں کرنی, بلکہ خدا کے حکم کو وہ کریں جو بائبل آپ کو بتا رہی ہے. اور یہ بات کس کی ہے؟ یسوع کی. اور یسوع نے کیا کہا کہ ان باتوں کی کیا کرو؟ تعلیم دو, اور حکم ان کو کرو. حکم یسوع کا ہے کہ ہم کیا کریں؟ باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے
बपतिस्मा लें। तो फिर हमने उसको भाई को बोला कि देखें आपके अमाल जो हैं ये क्या हैं, अच्छे हैं, आप जो अमाल कर रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन अमाल जो है ईमान के बगैर क्या है, मुर्दा। सुने क्या है, अमाल जो है ईमान के बगैर क्या है, मुर्दा, और ईमान जो है वो अमाल के बगैर क्या है, मुर्दा। बात को समझ रहे हैं आप? सुनने वाले अजीज़ों से भी मैं कहूँगा कि वो गौर से सुने कि अमाल जो है वो बगैर, ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है, और अमाल जो है वो बगैर ईमान के, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब वो अपने ईमान से तो कह रहा था कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन उसका ईमान कंप्लीट नहीं हो रहा था। और ईमान कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम वो बातें जो खुदा ने हमें दी हैं हुक्म के तौर पर उनको क्या करें, मानें। तो ये हुक्म है खुदा का। और यहाँ पर पतरस भी स्पीच करते हुए क्या कह रहा है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए क्या करे, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा लेने से क्या होता है मेरे अजीज़ों, क्या होता है? ये जो सारी खसूसियात मैंने आपको बताई हैं ये हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में लेना। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहेगा कि ये खसूसियात हमारी ज़िंदगी में ना हो, सब चाहेंगे कि हों। तो लिखा है, ये बगौर सुनने वाली बात है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। तो क्या होगा जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, तौबा करेंगे, गुनाह को छोड़ेंगे, नई इंसानियत में चलना शुरू करेंगे, खुदा के हुक्म पर अमल पैरा होंगे, तो रूहुल कुदस क्या होगा, हमें इनाम में मिलेगा। और जब इनाम में मिलेगा तो फिर क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। क्या करोगे तुम, कुव्वत पाओगे। ये वाली फिज़िकली कुव्वत वाली बात नहीं है ये हो रही कि अच्छा जी मैं कोई बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ये वो वाली बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल पावर वाली बात है, सुपर नेचुरल पावर। कि उज़ाया साहब किसी को कहें कि उठ जा यीशु के नाम से, लंगड़े को कहें तो वो उठ जाए, ये वो वाली बात है, यानी कुव्वत पाओगे रूहानी तौर पर। और मैं एक आपको और मुकाशफाती बात बता दूं, अबलीस जो है हमारी शख्सियत को देखकर हम पर हमला नहीं करता कि ये जी बड़ा कोई पावरफुल है तो मैं इस पर हमला नहीं कर सकूंगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो हमारी रूह को देखता है, जब हमारी रूह कमज़ोर होती है फिर वो हम पर हमला करता है। तो ये रूहानी बातें हैं, ये फिज़िकली बातें नहीं हैं, ये क्या हैं, स्पिरिचुअल बातें। हमारी रूह मजबूत होती है जब रूहुल कुद्दस हमें मिलता है। और इसमें ये कोई शर्त नहीं है कि कोई बड़ा आलम फाजल ही से हासिल कर सकता है और कोई दूसरा कर नहीं सकता। ये लिखा है कि सब के लिए है। ये अगली आयत पढ़ें ज़रा, यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि ये वादा किससे है, तुमसे और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो हम बुलाए गए लोग हैं। अब कभी कभी हम ये सोचते हैं जी हम तो पहले ही क्रिश्चियन हैं, हम बपतिस्मा क्यों लें? भाई लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। अशायर बानी क्यों लेते हैं हम, क्यों लेते हैं? इसलिए कि ये भी खुदा का हुक्म है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगिरी में ऐसे करना। अब ये पाँव क्यों हम धोते हैं? कुछ लोग, कुछ कलीसियाओं में ये नहीं होता। क्यों धोते हैं? इसलिए कि ये भी हम पर फ़र्ज़ है, ये भी हुक्म है। और इसी तरह मुझे नहीं समझ आती कि क्यों अबलीस ने लोगों के ज़हनों को बंद कर रखा है कि वो बपतिस्मा नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमने रवायात को मानना है, हमने आबो अजदाद की बातों को मानना है, कलाम को वो जो है वो पुश्त पीछे डाल देते हैं। भाई इससे कुछ भी नहीं होता। अगर हम पानी में लेते हैं बपतिस्मा तो क्या होगा? हमारी अपनी ज़ात का फ़ायदा होगा, हमारे ख़ानदान का फ़ायदा होगा, हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, हम जिस ख़ानदान में रहते हैं उसका फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा। किस लिए? कि हमें सुपर नेचुरल पावर मिलेगी। आप देखें दुनिया के बड़े बड़े खादमुद्दीन जब कलाम सुनाते हैं तो एक ही दफ़ा आप लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। अब बदरूहों को निकालते हैं। शागिर्दों ने जब बदरूहें निकाली तो बड़े खुश हुए कि हमारे ज़रिया से बदरूहें निकल रही हैं, तो वो बड़े खुश हुए। तो यीशु ने उनसे कहा कि इन बातों से खुश ना हो, बल्कि इस चीज़ से भी खुश हो कि तुम्हारे नाम कहाँ पर लिखे हैं? किताबे हयात में। तो मेरे अजीज़ों, मैं नहीं चाहता कि मैसेज हमारा जो है वो लंबा हो जाए,
تو پاک روح کو حاصل کرنا ہے تو روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ بپتسمہ لیں۔ تو جب بپتسمہ لیں گے، خدا کے ساتھ عقد باندھیں گے، خدا کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں گے، تو پھر خدا اپنی قوت ہمیں دے گا۔ پطرس کی طرح ہم بن جائیں گے، رسولوں کی مانند ہم بن جائیں گے۔ اور پھر جب رسولوں کو روح القدس ملا تو ان کے سائے سے بھی لوگ شفا پاتے تھے۔ آمین، ہیلیلویا۔ ہاللویہ۔ وہ گزرتے تھے تو ان کے سائے سے لوگ شفا پا جاتے تھے، ان کے رومالوں سے، ان کے کپڑوں سے۔ یہ روح القدس کی کوالٹیز ہیں، پاور ہیں، سپر نیچرل پاور۔ تو کیا ہمیں یہ حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ جو خدا کا کلام ہے کہ ہم انہیں توبہ کرنی ہے، چھوڑنے ہیں پہلی باتیں، اور نئی زندگی میں چلنا شروع کرنا ہے۔ تو نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوں گے تو پھر پاک روح کی نعمتیں، پھل ہماری زندگی میں آئیں گے اور ہم نئے ہو جائیں گے، ہماری روح نئی ہو جائے گی۔ اب ابلیس، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری شخصیت کو نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس نے ایم اے بی اے کیا ہوا ہے تو میں اس پر حملہ نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ نے ایم اے بی اے پی ایچ ڈی بھی کیوں نہ کی ہو، لیکن اگر آپ کی روح ویک ہے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا، وہ کیچ کرے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں، بات کو سنیں، اگر آپ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور اگر آپ کی زندگی کے اندر روح القدس ہے تو پھر آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یس گاڈ، ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم روح القدس کے لمس میں اپنی زندگی کو گزاریں، روح القدس کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریں اور نجات پائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت بخشے۔ آمین، آمین، آمین۔